علیکم، UNN کے ساتھ میں ہوں اکثر شیخ۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف سے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک فوج قطر کی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی تعریف۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں فلسطین میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت ظلم اسرائیل اور مظلوم فلسطینیوں کی جنگ ہے۔ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انوار الحق سے CNPNA کے وفد کی ملاقات، کہا میڈیا تنقید ضرور کرے مگر تصحیح اور توہین نہیں۔ میں نے بلوچستان ٹائمز میں بطور رپورٹر کام کیا ہے، منافقات پر یقین نہیں رکھتا، نہ پاپولر بات کرتا ہوں۔ چیئرمین PTI کو سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی فوری ریلیف نہ مل سکا، درخواست ضمانت پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ FIA کے وکلاء اگلی سماعت پر دلائل جاری رکھیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نواز شریف کے دور حکومت میں بھارت نے بھی پاکستان کی ترقی کو تسلیم کیا تھا، ہماری ترقی دیکھ کر پوری دنیا حیران تھی، اب وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے، قوم نواز شریف کا تاریخی استقبال کرے۔ لاہور میں پنجاب تاجر کنونشن سے خطاب، بولے ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی، اگر ریاست نہ ہوتی تو سیاست خود بخود ختم ہو جاتی۔ فلسطینی مذمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی چھٹے روز میں داخل، 1200 فلسطینی شہید، 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ صہیونی فوج کا اپنے حملوں میں فاسٹ فورس بموں کا بھی استعمال، اسرائیلی بمباری کا جواب دیتے ہوئے حماس نے بھی تل ابیب، اسقلان، اشدود اور سید رود پر راکٹ برسا دیے۔ حماس کے حملوں میں 22 امریکی شہریوں اور 188 اسرائیل فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق۔ پاکستان نے فلسطینی کاز کی حمایت کا اعلان کر دیا، دفتر خارجہ نے کہا فلسطین کے کاز کی حمایت کرتے ہیں، کابینہ نے اسرائیل کی مذمت کی ہے، اسرائیل فلسطینیوں سے امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ پاکستان OIC کا مستقل رکن ہے اور اس معاملے پر OIC کا خصوصی اجلاس بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے رکن بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں پروسیجر ایکٹ کیس کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر چیئرمین PTI نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، فیصلے کے بعد اب ماضی کے کیس نہیں کھلیں گے۔ مزید کہا چیئرمین PTI نے جیل میں سہولیات سے متعلق کہا ہے کہ میں اور جیل انتظامیہ جانے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا، مشکلات میں گھرے پاکستان کو آج پھر نواز شریف کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کا دعویٰ، کہتی ہیں نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستانی آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے، ہمیں غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ پاکستان اور عوام کے حق کے لیے کھڑا ہونا نواز شریف کی روایت ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا نگراں وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر برہمی کا اظہار، انوار الحق کاکڑ نے وزراء کو غیر ضروری طور پر بیرون ملک دورے کرنے سے منع کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صرف انتہائی ناگزیر غیر ملکی دورے کیے جائیں۔ لگتا ہے پولیس کرائے کی پولیس بن گئی ہے اور ریاست کرپشن اور اسمگلنگ کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے 70 تولہ سونا کمیٹی کے کیس میں ریمارکس، عدالت کا غیر معیاری تفتیش پروسیکیوشن پر برہمی کا اظہار، کہا کمیشن گرفتار ملزم نے بنائی اور تفتیش اہل خانہ سے ہوئی۔ PTI کے سابق جنرل سیکریٹری اسد عمر کہتے ہیں اگر مجھے عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو کر چکا ہوتا۔ سائفر کیس میں الزام یہ ہے کہ جنہیں ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہیں کیا، ہمارا ماننا ہے کہ قانونی استعمال کیا ہے۔ چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کہتے ہیں جعلی فیملی ٹری میں افغانیوں کو شامل کیا جاتا رہا، 84 اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جعلی دستاویزات بغیر فنگر پرنٹ یا تصویر کے ریکارڈڈ کو اہلکار ٹمپر کرتے رہے۔ نادرا نے جعلی شناختی کارڈ روکنے کے لیے شفاف اور پختہ نظام قائم کیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں بڑھتے تشدد اور کشیدگی پر قابو پانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال، مشرقی وسطی میں امن، استحکام اور سلامتی کے حصول کے لیے سیاسی امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں صدور نے تحمل اور کشیدگی فوری کم کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی ہم آہنگی پر بھی غور کیا۔ غزہ میں اسکولوں، اسپتال اور اقوام متحدہ مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے غزہ کو فوری پانی، خوراک اور فیول کی سپلائی کے لیے راستہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں غزہ میں اقوام متحدہ کے 90 سہولت مراکز میں 2,20,000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے باعث بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ۔ اسرائیل کے وزیر توانائی نے کہا جب تک حماس کے یرغمال بنائے گئے تمام افراد کو رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک بجلی، ایندھن یا انسانی امداد سمیت کسی بھی بنیادی وسائل کو محصور غزہ میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غزہ کے لیے انسانی امداد کا کوئی الیکٹرک سوئچ آن نہیں کیا جائے گا، کوئی پانی کا نل نہیں کھولا جائے گا۔ ترکیہ کا اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالثی کی پیشکش کا اظہار۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ رجب طیب اردوان نے کہا عالمی برادری کے مثبت اقدامات کے ذریعے اسرائیل فلسطین کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ شامی اور ایرانی صدور نے فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ شام کے صدر بشار الاسد کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں صدور نے کہا صہیونی پالیسیاں خون ریزی کا سبب بن رہی ہیں، فلسطینیوں کو حق دفاع بھی حاصل ہے اور مذمت بھی جائز ہے۔ اور پاکستانی شائنوں نے بھارت فتح کرنے کی ٹھان لی۔ گرین شرٹس پڑوسی ملک سے کبھی میگا ایونٹ کا میچ نہ جیتنے کی روایت ختم کرنے کے لیے پر اعتماد۔ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے کے لیے ٹیم نے احمد آباد میں ڈیرے ڈال لیے۔ ٹریننگ کے دوران ہتھیاروں کو مزید خطرناک بنایا جائے گا۔ ہفتے کو دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں روایتی حریف ٹکرائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔